बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मौजूद हूँ मक्का की बबरकत सरज़मीन के ऊपर और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज बहुत ही ख़ास जगह के ऊपर मौजूद हूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन जो है वो उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा उनके साथ उम्रा अदा करूँ ताकि ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर यह एहसान किया कि मैं इस दिन उनके साथ जो है वो खड़े होकर रब की बारगाह में हम जो है वो पेश होंगे। तो आज मौजूद हूँ मैं मस्जिद आयशा में। आपको शुरू से ही बता दूँ, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मस्जिद आयशा की हिस्ट्री बताने की। शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और इसके मुतल्लिक़ जितने भी सवालात हैं, वजह तस्मिया क्या है, इस इलाके का पहले नाम क्या था और मस्जिद आयशा इसका नाम कब पड़ा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। और अगर आपने यहाँ पर पहुँचना है तो कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या ज़रिए हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेन रोड मक्का मदीना वाली रोड है। ये इधर इस साइड के ऊपर जो है ये मक्का है, जहाँ मैं उंगली इशारा कर रहा हूँ, ये मदीना की तरफ रोड जाता है, ठीक है। तो राइट साइड के ऊपर जो है आपके मस्जिद आयशा है। ये यहाँ पर देखें बोर्ड भी लगा हुआ है माशाल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब ये मस्जिद है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी और लाडली बीवी थी। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ से हदूद हरम वाली बाउंड्री है, मैं उस साइड पे भी जाऊँ, आपको वहाँ से व्यू करवाऊँ कि तो ये मैं बाउंड्री वाली साइड के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप जो है हदूद हरम शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, बिदाया हद्दुल हरम, ये अरबी में लिखा हुआ है कि यहाँ से हरम की हद जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये इसके साथ जो है मस्जिद आयशा मौजूद है। बेसिकली इस इलाके का नाम जो है वो तनईम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले और आखिरी हज के ऊपर आए तो उनके साथ उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। तो वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि हज़रत आयशा को जो है, जो एक औरतों के साथ मामला होता है अल्लाह की तरफ से है, तो माहवारी का मामला हो गया, तो उनका जो उम्रा था वो रह गया। तो उनको ये दिल में था कि सारी औरतों ने उम्रा कर लिया है और वो रह गई हैं। तो इस पर उनके दिल में एक ये बात थी कि मैं इस नेकी के काम से क्यों रह गई हूँ। तो जब हज अदा हो गया तो वापसी पर आजकल जहाँ पर मस्जिद इजाबा है, ये भी मक्का के अंदर मौजूद है। जब आप जन्नतुल माला कब्रिस्तान से आगे जाएँ, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, 1.5 किलोमीटर आगे जाएँ, तो वहाँ पर ये मौजूद है मस्जिद इजाबा। तो बनी कनाना वहाँ पर आबाद थे। उस जगह पर जो है उसको वादी मुहस्सब भी बोलते हैं। उस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लम का क़याम था। रसूलुल्लाह ने आते हुए भी और जाते हुए भी वहाँ पर क़याम किया था। और जब रसूलुल्लाह मदीने की तरफ वापस जा रहे थे तो वहाँ पर क़याम के दौरान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूलुल्लाह, सब ख़वातीन ने जो है वो उम्रा भी अदा किया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उम्रा अदा करूँ। तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोला कि आप जाएं और तनईम के मकाम से, जहाँ पर आज मस्जिद आयशा मौजूद है, वहाँ से आप अपना उम्रा अदा कर लें। तो फिर क्योंकि ये नज़दीक तरीन एरिया था हदूद हरम का, और याद रहे कि जो भी बंदा हदूद हरम के अंदर रहता है और उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो कम अज़ कम हदूद हरम से बाहर जाए, उम्रा करने का इरादा है अगर। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको इरशाद फरमाया कि आप तनईम के मकाम पर जाएं, क्योंकि एक तो मदीने के रास्ते भी पड़ता था और दूसरा सबसे करीब जो हद है हरम की वो तनईम के मकाम पर है। तो फिर रसूलुल्लाह के हुक्म पर वो यहाँ पर आईं और यहाँ से अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनके साथ थे, उन्होंने ihram बांधा और फिर जो मस्जिद हराम में जाकर उम्रा अदा किया, फिर वापसी जो है वो काफ़िले में आकर मिल गई। तो इस वजह से इनको जो है मस्जिद आयशा का नाम दिया गया। बाद के अदवार में ये मस्जिद बनी, उस टाइम ये मस्जिद नहीं थी। और आपको पता है जैसे हद्दुल हरम से आपको बाहर जाना पड़ता है, तो ये मसाजिद वहाँ पर बनाई गई हैं जहाँ पर रूट्स होते थे। जैसे मेन रोड है, ये मक्का मदीना का रोड है, तो इन जगहों पर फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी भी सिटी में एंटर होते हैं तो आप पहाड़ों से तो उतर नहीं सकते। जो कोई एक रास्ता बना होगा, जो भी एक रूट इस्तेमाल होता है, तो आप उसके ज़रिए ही आप सिटी में एंटर होते हैं। तो ये चारों तरफ कुछ मकामात हैं, जैसे जुराना का मकाम है, वहाँ से फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र का ihram बांधा। हुदैबिया का मकाम है। ये सारी की सारी जो है ये हदूद हरम के बाहर ये जगह हैं।
اور یہ مطلب تو وہاں پر ہی کیونکہ روٹس بھی ہیں انٹر ہونے کے شہر میں، تو وہاں پر جو ہے جو مین جگہ تھی وہاں پر مساجد بنا دی گئی ہیں، تو وہاں سے آپ احرام باندھ کے وہ جو ہے عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسی طرح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ آئیں تو یہاں سے عمرہ ادا کر کے وہ دوبارہ جو ہے وہ قافلے میں مل گئی۔ یہ وجہ ہے مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ کہنے کی، اور بنیادی طور پر اس علاقے کا نام تنعیم ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو یہ بورڈ دکھائے تھے روڈ کے اوپر، اس جگہ پر یہاں سے آپ کا حرم شروع ہو جاتا ہے، یہ مکہ حرم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرم سے باہر ہے، اس کو ہل کا ایریا بولتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے یہ ہل کا ایریا ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے حدود حرم، اور جو اس کے باہر ایریا ہے اس کو بولتے ہیں ہل، اور جو میقات وہ جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ اگر آپ کا حج کا یا عمرہ کا ارادہ ہے تو آپ احرام کے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتے۔ جیسے کسی کا ارادہ ہے کہ مدینے سے آ رہا ہے تو اس کا ارادہ ہے عمرہ کرنے کا، تو وہ احرام کے بغیر ذوالحلیفہ کی میقات کراس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی ادھر دوسری کسی میقات کو کراس کرتا ہے تو اس کا ارادہ اگر عمرہ کا یا حج کا ہے تو وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا، اس کے اوپر دم پڑے گا، وہ گناہ گار ہوگا اگر اس کو عمل کو وہ ترک کرتا ہے تو یہ چیز ہے وہاں پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ جو بیچ کا ایریا ہے، درمیان کا ایریا ہے، اس کو ہل بولتے ہیں۔ جیسے ابھی جدہ ہے اور یہ مسجد عائشہ ہے، یہ اس کے حدود کے درمیان یہ سارا ایریا ہل کا ہے۔ جب کوئی بندہ جدہ سے عمرہ کا ارادہ کرے گا تو وہ صرف اپنے روم سے احرام باندھے گا، کیونکہ وہ ہل میں موجود ہے، یعنی وہ آلریڈی حدود حرم سے باہر ہے اور میقات کے اندر ہے، تو اس نے آلریڈی ایک باؤنڈری کراس کی ہوئی ہے، تو وہ اپنے روم سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کر سکتا ہے جو ہل کے ایریے میں ہے۔ لیکن جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کو باہر آنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف مسجد عائشہ نہیں ہے، آپ جرانہ بھی جا سکتے ہیں، آپ حدیبیہ بھی جا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں جانا چاہیے، ان مساجد میں بھی جانا چاہیے، خاص طور پر حدیبیہ میں جانا چاہیے۔ میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو وہاں پر بہت ہی کم لوگ میں نے دیکھے تھے، حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے اور زیارت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ سرکار دو عالم نے جو پہلا عمرہ کے لیے آئے تھے تو وہیں پر ان کو روک لیا گیا تھا، اور بہت ایک بڑی ٹریٹی سائن ہوئی تھی، اور جس کو اللہ پاک نے قرآن میں ایک فتح عظیم کے نام سے منسوب کیا، تو وہاں پر بھی جانا چاہیے۔ ایک تو یہ اس کی ہسٹری ہو گئی ساری۔ اب بھی آتے ہیں کہ یہاں سے عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے، تو علماء میں اس مسئلے میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اکثریت یہی بولتی ہے کہ آپ عمرہ یہاں سے کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث موجود ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا۔ تو قولی حدیث جب آ جاتی ہے تو فعلی اس کے سے مطلب نہ ایک درجہ جو ہے وہ نیچے سمجھ لیں جس طرح ہو جاتی ہے، مطلب اس کی اہمیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے جب جہاں پر کسی چیز کا حکم رسول اللہ دے دیں، تو مطلب آپ نے یہاں پر آ کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب بھی سفر کیا بیت اللہ کا تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا، مطلب ایک بار سفر میں سر انجام دیا۔ تو اگر کچھ لوگ جیسے ایک کی جگہ دو کرنا چاہتے ہیں، کریں، اچھا عمل ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو حدود حرم سے باہر آنا پڑے گا۔ اور کچھ جو لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، اتنا سخت اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی آپ جو ہے وہ ان بندوں کو اسٹرک کر دیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، چاروں طرف میں یہاں پر جو ہے واش روم کی سہولت موجود ہے، آپ ٹوائلٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، آرام کو اپنا جو کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ باقی میقات کی طرح ہی آپ نے سارے اعمال کرنے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے میقات سے کیے، یہ بھی سمجھ لیں، مطلب میقات تو نہیں، مطلب اس کو بولیں گے ہم ہل کا ایریا بولیں گے، تو یہاں پر بھی آپ کو جب احرام باندھنا ہے تو وہی پروٹوکول کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں ادا کرنی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلپس جو ہیں وہ بنا کے اندرونی مناظر کی وہ بھی آپ کو دکھا دوں۔ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، عظیم الشان مسجد ہے۔ تو یہ حدود حرم سے باہر ہل کے ایریے میں واقع ہے، اور سب سے قریب ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر یہاں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہ حرم کے سب زیادہ قریب ہے، تو کافی لوگوں کا وقت بچ جاتا ہے، اور بالکل مین روڈ کے اوپر اس وجہ سے۔ باقی دوسری میقات ہل کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی یہاں پر ہی آتی ہے۔ تو اس کے بعد میں یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر عمرہ ادا کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی جیسے میں آپ کو بتایا باقی میقات کی طرح ہر فیسلٹیز یہاں پر موجود ہے، چھوٹا سا بازار بھی لگا ہوا ہے، آپ نے اگر گفٹس وغیرہ یا کوئی چیز ہدیہ خریدنا ہے اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے تو وہ بھی سہولت یہاں پر موجود ہے۔ تو بڑے بڑے قافلے ماشاءاللہ موجود ہیں، یہ بھی آئے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے یہاں پر۔ تو جیسے آپ حدود حرم میں ہوتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ نماز کا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے،
تو وہ اس کا ثواب ملتا ہے، تو وہ حدود حرم کی اس طرف ہوتا ہے۔ جیسے آپ حدود حرم سے باہر ہوتے ہیں تو وہ نارمل جیسے آپ پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں تو وہ، لیکن یہ اللہ کے جو گھر کے ایک خصوصی پروٹوکول ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حد دکھائی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر لگائی تھی۔ یہ مکہ کی چاروں اطراف میں یہ موجود ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہمارے کافی سارے سوالات جو ہیں اس میں ہمیں جو ہے اس کے جوابات مل جائیں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی مسجد عائشہ کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے پسند آئی ہوگی، اور جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو اس کے کافی سارے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہیں۔ آپ ٹیکسی لے کر بھی آ سکتے ہیں، 5 ریال لیتے ہیں حرم سے۔ آپ بس کے اوپر بھی اگر قافلے کی صورت میں ہے تو وہ بسوں والے خود لے کے آتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی بس ہے وہ بھی ابھی 4 ریال لیتی ہے ٹکٹ کا پر ہیڈ۔ جو غزہ والا پارکنگ ہے وہاں پر اس کا اسٹیشن ہے، وہاں سے آپ یہاں پر آئیں، یہ سامنے آپ کو مکہ مدینہ روڈ کے اوپر یہ اتاریں گے، وہاں سے آپ آئیں اور سیم اسی طرح اس سائڈ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ملے گی حرم کے لیے بس، تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ایزیلی۔ مطلب ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، 24/7 جس ٹائم بھی آپ آئیں گے تو ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہوگی۔ تو کچھ مسئلہ مسائل ہو تو یہاں پر بھی ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔